السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو جمعے کا دن بہت بہت مبارک ہو، اور یہ جمعہ بھی آپ دیکھیں کس حرمت والے مہینے کا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے، کیونکہ 27 رجب تو ہو گئی ہے، تو میرا خیال کیا کنفرم ہے کہ آج کا آخری جمعہ ہے۔ خوب جتنی بھی دعائیں مانگ سکیں اپنے دل کے شوق سے، خشوع و خضوع سے اللہ سے مانگیں۔ اے اللہ کریم، آپ کے لیے دعا گو ہوں جو مشرق سے مغرب کا مالک ہے، جو بخشنا چاہے تو 100 سال کے گناہ ایک پل میں بخش دیتا ہے۔ وہ اللہ آپ کو صحت اور کامل ایمان والی زندگی بخشے اور اپنے خزانوں سے عطا فرمائے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اللہ تو بس ایسے سمجھاتا رہتا ہے اپنے بندوں کو کہ بندہ کیا کہے، اپنے رب کی باتوں کو کیا کہے۔ آپ کے لیے آج کی خصوصی دعا: یا الہی، ہم تیری رحمت اور بخشش کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم سے راضی ہو جا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ آپ کی تمام خواہشات اور تمنائیں پوری فرمائے اور غم و پریشانیوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ارحم الراحمین اپنی خصوصی شفقت و رحمت کے ساتھ آپ کی تمام مشکلات دور فرما دے۔ قادر مطلق آپ کو اپنی رحمت کے صدقے روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی صحت و ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال آپ کو اور آپ کی فیملی کو تا حیات تندرست رکھے، بیماروں کو صحت یاب کر دے، سلامت اور شاد و آباد رکھے۔ اللہ کریم آپ کو صحت و عافیت، تقوی اور ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پر خوشیوں سے بھرپور مسکراہٹ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آپ کو غموں کی دھول سے سدا محفوظ رکھے اور اپنے سوا کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ سدا خوش رہیں، آمین یا رب العالمین۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے تمام کاموں کو اللہ رب العزت سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ اور میں آپ کو ایک ریمائنڈر دوں، سورہ کہف پڑھ لیجئے۔ سورہ کہف جمعے کے دن کبھی نہ چھوڑے۔ اگر کوئی بہت زیادہ مصروف ہے تو کم از کم وہ پہلی 10 آیتیں ضرور پڑھ لے اور آخری 10 آیتیں۔ لیکن ایسی ہماری کون سی مصروفیت ہے باہر میں جائے وہ مصروفیت جو ہمیں اللہ کے ذکر سے روکے اور جو جمعے کے دن سورہ کہف کے پڑھنے سے روکے۔ مال و اولاد تو دنیا کی ہی زینت ہے، اور جو اعمال صالح باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 46۔ حضرت علی: وہ اپنے نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ میں کو مٹا کر من نظر آتا ہے اور من کو جھکا کر رب نظر آتا ہے۔ یہ باتیں بہت یاد رکھنے والی ہیں۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر بھی رکھ دیں تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ فرض سے پہلے کی 4 سنتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے والی 4 سنتیں اور نماز فجر سے پہلے والی 2 سنتیں کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، لہٰذا کوشش کیا کریں کہ آپ بھی کبھی ان کو نہ چھوڑیں۔ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت بھی ہے، اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی جائز چیز کی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز لازماً عطا فرماتا ہے۔ وہ غالباً خطبے کے وقت کا ہے، جب خطبہ دیتا ہے، وہ اذان کا وقت ہے، اور سورج غروب سے تھوڑی دیر پہلے جب چاند جو ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی کمزور سی ٹہنی، یعنی تھوڑی دیر پہلے غروب سے، وہ وقت ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، میں نے دیکھا کہ آپ بچپن میں گہوارے میں یعنی جھولے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی اس کی جانب اشارہ کرتے، تو جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے چاند اسی جانب
جھک جاتا ہے۔ واہ، تم صبح سویرے اٹھ کر منہ دھونے جاتے ہو، جانتے ہو کتنی بڑی نعمت ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے گردے دھلواتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اپنے زخموں پر دوائی لگاتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو کیا ہم سب لوگ گن سکتے ہیں؟ تو نہیں گن سکتے۔ نعمتوں کا شکر ہی ادا کر دیا کریں، یا اللہ تیرا شکر الحمدللہ۔ اگر آپ کی، میری، کسی کی ماں آپ کے غصے کی وجہ سے آپ سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہو تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ ماں کیا چیز ہے۔ خدا کو عرش پہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی، معراج کا بہانہ تھا۔ رات معراج کی رات تھی۔ کچھ لوگ کچھ اور رائے دیتے ہیں، وہ شاید تھی نہیں تھی، شاید جو بھی ایک بات مشہور ہے نہیں ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم نے جو آج تک سنا ہے وہ شب معراج تھی 27 رجب کی، اور اگر وہ کوئی اور بھی ہوگی تو چلو کسی نے جاگ کے نفل ہی پڑے ہوں گے نا، اللہ کی عبادت ہی کی ہوگی، اس سے رو دھو کے کچھ مانگی ہوگی، اپنی مغفرت، اپنی طلب، اپنی حاجات۔ اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا پروردگار بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ سورہ کہف کو یاد رکھیں کہ آپ نے بالکل چھوڑنا نہیں ہے اور اس کو لازمی جمعے کے دن پڑھنا ہے۔ والدین اللہ کی عطا کردہ وہ نعمت ہے جن کی محبت کا کائنات میں کوئی نعم البدل نہیں، لیکن اللہ ہمارا خالق و مالک رازق ہمیں ہمارے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم جہاں جہاں زندگی میں گرتے ہیں ہمیں سنبھالتا ہے۔ ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد ندامت کے چند آنسوؤں کے ساتھ اس کے حضور توبہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت کے پردوں میں چھپا لیتا ہے، ہماری سب سیاہ کاریوں پر پردے ڈال دیتا ہے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اے اللہ، ہم پہ اپنی رحمت و مغفرت کے سب دروازے کھول دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھے راضی کر سکیں۔ آمین رب العالمین۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی بھی ہو جا۔ یا رب، وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے، وہ رحمت عطا کر جو ہمیشہ جاری رہے، وہ راستہ دکھا جو تیری طرف جاتا ہو، وہ کامیابی عطا کر جو تکبر سے پاک ہو، وہ رزق عطا فرما جس میں برکت ہو۔ اللہ تعالی ہم کو ناگہانی آفات سے ہمیشہ بچائے رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے، خاص اپنی رحمت فرمائے۔ اے رب ذوالجلال، ہم سب کو ہر شر سے دور فرما، دعاؤں کی قبولیت عطا فرما، سکون قلب کی دولت عطا فرما، حادثات سے امان عطا فرما، تحیات روحانی اور جسمانی صحت و سکون عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ تو آج میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاؤں گی، ذرا آسان اور لیکن آپ کے کام کی، آپ بخدا اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ ایک تو میں آپ کو بتاؤں گی جادو اور سحر سے بچنے کے لیے آپ کیا پڑھیں۔ خدا کے لیے اگر کوئی آپ کو کہے کہ یہ جادو یہ پڑھ کے کسی پہ پلٹا دو تو کبھی اس کے چکر میں نہ آنا۔ جس نے یہ کام کیا ہے اس نے تو جنت اپنے لیے حرام کر لی، ہر اللہ کی رحمت اس کی نگاہ کرم اپنے اوپر حرام کر لی، وہ نہ اللہ کا دیدار کر پائے گا، نہ اللہ کے رسول کا، اور نہ جنت کی جھلک دیکھ پائے گا۔ یہ نہ ہو ہم کسی کے کہنے میں آ کے اور اس چکروں میں ہم بھی اپنی عاقبت خراب کر بیٹھے۔ خدا کے لیے کبھی ایسا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اصل طاقت اللہ کی ہے۔ بس آپ اللہ کے ناموں میں سے یا قابض، یا قابض، آپ اس کو ایک تسبیح پڑھ لیا کریں روزانہ، 21 روز تک اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور 21 روز گیا آپ روزانہ پڑھ لیا کریں ایک تسبیح یا قابض، کہ آپ جادو اور سحر سے اور آپ کے بچے اور پانی پہ دم کر دیا اور پلا دیا۔
ہر بری نظر سے اللہ کی پناہ میں رہے۔ پڑھائی میں اگر کوئی بچہ کمزور ہو، شوق سے نہ پڑھتا ہو تو یا علیم ہو، یا علیم ہو 21 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف شہد پر دم کر کے اس کو کھا لیں، یا یوں کریں کہ بچے کو کھلا دیں اس شہد کو، نہیں تو پانی میں اس کو مکس کر کے وہ پانی پلا دیں، اور اس کو بچے کو یہ پلاتے رہیں، انشاءاللہ اس کی یادداشت اور اس کا پڑھائی کا شوق بہت بڑھ جائے گا۔ اگر معاشی حالت کسی کی بہت خراب ہو بہت، تو وہ پلیز یا رزاق کا ورد کرے، یا رزاق اے رزق دینے والے، یا غنی یا مغنی اے غنی کرنے والے، اے مغنی کرنے والے، یا غنی اللہ غنی ہے نا، یا غنی یا مغنی۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بعد نماز عشاء کم از کم 40 روز ضرور پڑھیں، ایک دن میں کوئی ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمتی، اور میں نے کبھی کسی کو یہ بھی نہیں کہا کتنے دن پڑھیں، میں کہتی ہوں جب تک ہمت ہے، شوق ہے، آپ سمجھتے ہیں پڑھنا چاہیے تو بس پڑھتے جائیں، اللہ قبول فرماتا جائے گا۔ اور ایک سورت کہف کی آیت ہے نا، ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا۔ پھر سن لیں، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، کیونکہ میم کے نیچے زیر ہے، شد ہے، اور آگے رحمت کے اوپر بھی شد ہے، من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا۔ تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے نا۔ یہ آیت نمبر ہے 16 کا آخری پورشن، ینشر لکم سے شروع ہوگی، آپ اپنے نشان لگا دے لینا اپنے پنسورے کے اوپر، یا اس کی پکچر کھینچ کے اپنے واٹس ایپ پہ لکھنا، یا لکھ لینا ڈائری میں، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کا سامان بنا دے گا۔ اور ایک بگڑے ہوئے کاموں کے لیے پلیز میں نے کئی دفعہ کہا ہے، ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اس کو 313 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر کوئی پڑھنے میں بہت ہی کام چور ہے تو کم از کم ہر نماز کے بعد 7 دفعہ تو ضرور پڑھ لیا کرے۔ تو بہرحال جو گڑ 313 میں ہے وہ 7 میں تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو 5 نمازوں میں پڑھے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہم پہ رحم آ جائے پھر بھی، اور وہ ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا کر لے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک تسبیح ایک وقت ایسے پڑھ لیں، لیکن یہ تو اتنی جلدی پڑھا جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ پڑھی بھی جاتی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں سورہ قاف، جس پہ 2 نقطے ہیں، سورہ قاف، اس سورت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، بعض اوقات جمعہ کے خطبہ میں اس آیات مبارکہ کو پڑھتے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور سے فجر کی پہلی رکعت میں بھی کبھی کبھار پڑھتے، اس لیے وہ سورت ہے جسے حضور نے سب سے زیادہ پڑھا ہے۔ جو کوئی سورہ قاف کو 3 بار پڑھ کر سرما پر دم کر کے اپنی آنکھوں میں ڈالتا رہے گا، اس کی آنکھوں کی بصارت میں کبھی ضعف نہیں آئے گا۔ یہ کل بھی کسی 2-3 لوگوں کے فون تھے کہ بچوں کی نظر بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے تو وہ کیا کریں، تو وہ اگر یہ 3 دفعہ پڑھ کے سرمے پہ دم کریں اور وہ آنکھوں میں لگائیں، جو ان کو میں نے کل بتایا تھا کہ یہ خشخاش اور کوزہ مشری اور بادام اور 4 مغز اور سونف کے چاول نکال کے، یعنی چھلکا اس کا اتار دے، ذرا سا کوٹ کے ڈنڈے ماریں گے 4 تو چھلکے الگ ہو جائیں گے، تو یہ گرائنڈ کر لیں، اور وہ 1 چمچہ صبح دودھ کے ساتھ، 1 شام بڑا چمچہ، چاہے 2 بھی لے لیں، تو نظروں کے لیے بہت ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے وہ کھانے سے ہماری اینک اتر گئی ہے، لیکن اگر یہ بھی ساتھ پڑھ لیں کہ سورہ قاف کو 3 دفعہ پڑھ کر سرمے پہ دم کر لیں اور آنکھ میں ڈال لیا کریں، اور روزانہ 3 دفعہ پڑھیں اور آنکھوں پہ انگلیوں پہ پھونک مار کے بھی آنکھوں پہ ساتھ مال لیا کریں، تو کتنا ہی اچھا ہو جائے۔ اگر کوئی شخص یہاں پر نیا ملازم ہوا ہو یا کہیں سے بدل کر آیا ہو اور دوسرے لوگ اس کے آنے سے ناراض ہوں بلکہ اسے تنگ کر کے بھگانے کی ترکیب سوچتے ہوں، تو ان حالات میں اس شخص کو چاہیے کہ اس سورت کو 11 روز تک روزانہ 11 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ نئے عملے کا ہر فرد دوست بن جائے گا اور ہر کوئی زیر ہو کر راضی ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص
तो कोई दुश्मन तंग करता हो तो इस सूरत की फोटो कॉपी कराकर 40 रोज तक इसको अपनी जेब में रखें, इंशाअल्लाह दुश्मन से निजात मिलेगी और हर किस्म के बैरूनी शर से महफूज हो जाएगा। अगर किसी शख्स को बुखार आता हो और किसी दवाई का असर ना होता हो तो इलाज करवाने के साथ इस सूरत को 3 मरतबा रोजाना पढ़कर थोड़ा सा पानी इसे पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला दुआ में शफायाबी के इसरात पैदा हो जाएंगे। आपको पता है नजर के लिए ये फकशफना अन का गिता का फबासरुकल यौम हदीद, फकशफना अन का गिता का फबासरुकल यौम हदीद, ये भी इस वक्त काफ की आयत है 22 नंबर, उसका आखिरी आधा पोर्शन है, आधा पहला नहीं है। फकशफना अन का गिता का फबासरुकल यौम हदीद, हमने तुझ पर से पर्दा उठाया तो आज तेरी निगाह तेज है। फिर हमने तुझ पर से पर्दा उठा दिया तो आज तेरी निगाह तेज है, ये भी इसी सूरत में है। इसीलिए इसको सुरमे पे दम करके डालें तो नजर कभी खराब नहीं होती, ज़ौफ नहीं आता, अपनी मुकम्मल नजर रहती है। जिसकी कम हो उसकी अल्लाह अपने फजल व करम से पूरी कर देता है। और इसको अपनी उंगलियों पे दम करके अपने 7 दफा ये फकशफना अनका गिता अका बासरुकल यौमा हदीद 7 दफा उंगलियों पे पढ़ के अगर आप दम करेंगे ना अपने आंखों के ऊपर हर नमाज के बाद, तो आपकी नजर कभी कमजोर नहीं होगी। आप यकीन करें जितने साल मैं कभी नहीं भूली तो मेरी नजर गोलियों गोली रही, अब मैं कभी भूल भी जाती हूँ और चक्करों में पड़ी रहती हूँ पढ़ने के। ये नहीं कि मैंने पढ़ना छोड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दी हुई हिम्मत ताकत से पढ़ाई पहले से कई गुना और बढ़ा ली है, लेकिन इसी वजह से फिर जल्दी जल्दी होती है। इस नमाज के बाद ये पढ़ना है ये पढ़ना है ये पढ़ना है, अल्लाह कबूल करे, बजाय ये कि एवं ड्रामे फिल्में फजूल के यूट्यूब पे बातें देखें सुने, बेहतर है अल्लाह के जिक्र में अपने आप को मसरूफ रखें। मैंने तो टीवी भी पक्का देखना तकरीबन छोड़ ही दिया है, कई महीने हो गए। अल्लाह कबूल करे, हिम्मत दे और आप सबको भी दे और अल्लाह हमें नेक कामों की तौफीक दे। तो ये थी आज की बातें। उम्मीद है कि आपको एक तो सूरत काफ किस मकासद के लिए पढ़नी और नजर तेज करने के लिए, और एक जादू और सहर से बचना। एक बच्चों के अगर कोई पढ़ाई का शौक नहीं है तो उसको शौक पैदा हो जाए, और एक आपके रिज्क की खैर और बरकत के लिए कि आपके लिए अल्लाह आसानी के सामान पैदा कर दे और बिगड़े काम बन जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो फिर अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके कुछ लोगों को ज़रूर सेंड कर दिया करें। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।